اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف، پہلے لیسن کی طرف۔ پہلا درس ہے، اس کو عربی میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، میں ابھی ہائی لائٹ کر رہا ہوں یہ پیج کے اوپر۔ الدرس الاول، الدرس الاول اس کا مطلب ہے پہلا درس۔ درس کا مطلب ہو گیا درس، اردو میں سبق بھی کہتے ہیں اس کو، اور انگلش میں لیسن کہیں گے۔ تو یہ پہلا لیسن ہے، یہ پہلا سبق ہے۔ عربی زبان سیکھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ عربی زبان کو گرامر سے سیکھیں، یعنی پہلے گرامر سیکھیں، پھر آپ کو بول چال آئے گی، پھر پڑھنا آئے گا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ عربی کو پڑھنے کے ذریعے، یعنی پہلے پڑھیں گے، ساتھ میں آپ کو گرامر آتی جائے گی، اس طرح آپ سیکھ جائیں گے۔ تو اس کتاب میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو پہلے سبق میں جو پہلی چیز ہمیں سکھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہاذا، ہاذا۔ اب یہاں پہ لکھنے میں تو ہا کے بعد الف نہیں ہے، لیکن پڑھنے میں یہاں پہ الف ہے، آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے، ہا کے ساتھ میں نے الف لکھی ہے۔ تو پڑھنے میں جو ہے نا اس میں الف آئے گی، لکھنے میں الف نہیں آئے گی۔ تو یہ ہاذا ہے، اور پھر اس کی 9 مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تصویر ہے اور نیچے وہی چیز عربی میں لکھی ہوئی ہے۔ اب سب سے پہلی جو تصویر ہے، اس میں تصویر گھر کی ہے، اور اس کا نیچے عربی میں نام لکھا ہوا ہے بیتن، گھر کو بیت کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے ہاذا بیتن، ہاذا بیتن، یہ گھر ہے۔ ہاذا بیتن، یہ گھر ہے، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک گھر ہے۔ اب دوسرے لفظ کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے مسجد کی تصویر۔ تو عربی میں مسجد کو مسجد ہی کہتے ہیں، تو عربی میں کہیں گے ہاذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ تیسری مثال ہے دروازے کی، دروازے کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور نیچے عربی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاذا باب، یہ دروازہ ہے۔ دوبارہ دہراتا ہوں، ہاذا باب، یہ دروازہ ہے۔ اب نیچے تصویر کتاب کی ہے، اور اردو میں اور عربی میں کتاب کے لیے ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، اور عربی میں کیسے ہم پڑھیں گے؟ ہاذا کتابن، ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ورڈ ہے، اس میں تصویر پین کی بنی ہوئی ہے، اور پین کو اردو میں قلم کہتے ہیں، اور عربی میں بھی قلم ہی کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے ہاذا قلمن، ہاذا قلمن۔ اس کے بعد اگلا ورڈ ہے، یہاں پہ آپ کے سامنے تصویر بنی ہوئی ہے چابی کی، اور نیچے عربی میں نام لکھا ہوا ہے ہاذا مفتاحن، ہاذا مفتاحن، ہاذا مفتاحن، یہ چابی ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں کی، KEY، کی۔ اگلی تصویر آپ کے سامنے ہے جی مکتب، یعنی ٹیبل۔ تو ٹیبل کو اردو میں میز کہتے ہیں، ہاذا مکتبن، یہ میز ہے۔ جو آفس ٹیبل ہوتا ہے اس کو مکتب کہتے ہیں، جو عام ٹیبل ہوتا ہے اس کو طاولہ، جیسے کھانے کے لیے ہوتا ہے دوسرا، تو اس کو طاولہ بھی کہتے ہیں۔ تو ہاذا مکتبن، یہ مکتب، یہ ٹیبل ہے، یہ میز ہے۔ ہاذا سریرن، یہ سریر چارپائی ہے، انگلش میں بیڈ کہتے ہیں، ہاذا سریرن، یہ چارپائی ہے۔ ہاذا کرسی، اردو میں بھی کرسی کہتے ہیں، عربی میں بھی کرسی کہتے ہیں۔ ہاذا کرسی، یہ کرسی ہے، یہ ایک کرسی ہے۔ اب ہم اگلے پیج کی طرف جاتے ہیں، نیکسٹ پیج ہے، اس میں ایک نیا لفظ ہمیں، یا ایک نیا بات کرنے کے لیے نیا جملہ سکھایا جا رہا ہے، نئے طریقے سے سکھایا جا رہا ہے، اور وہ ہے ما ہاذا، ما ہاذا، ما ہاذا۔ ما کا مطلب ہے کیا، ہاذا کا مطلب ہے یہ۔ اردو میں جب بولیں گے تو کہیں گے یہ کیا ہے، انگلش میں بولیں گے واٹ از دس، عربی میں بولیں گے ما ہاذا، یہ کیا ہے۔ اب اس میں 2 سوال ہیں اور ان کے 2 جواب ہیں، اور ان میں سے پہلا سوال کیا ہے؟ ما ہاذا، ما ہاذا کا مطلب ہے یہ کیا ہے۔ اب تصویر میں گھر ہے، ہم نے عربی میں جواب دینا ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہاذا بیتن، یہ گھر ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے اہذا بیتن، کیا یہ گھر ہے، کیا یہ گھر ہے۔ اس کا جواب ہے نعم، ہاں، ہاذا بیتن، یہ گھر ہے۔ پچھلے پیج پہ ہم نے پڑھا تھا صرف ہاذا کے بارے میں، اب اس کے ہاذا کے ساتھ ما پڑھ رہے ہیں۔ ہاذا کا مطلب ہوا یہ، اور ما کا مطلب ہوا ہے کیا۔
اور احاذا، کا مطلب یہ پوچھنے کے لیے، کنفرم کرنے کے لیے، معلومات میں اضافے کے لیے، تھوڑا شک ہے کہ یہ فلاں چیز ہے یا نہیں ہے، تو پوچھ رہے ہیں احاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ تو جواب آئے گا، چونکہ گھر ہی ہے تو جواب کیا دیں گے؟ نعم، ہاں، ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔ اگلا جملہ ہے جس میں تصویر بنی ہوئی ہے قمیص کی، شرٹ کی۔ سوال کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ جواب ہے ھذا قمیص، یہ قمیض ہے، اور اس کے بعد کرسی کی تصویر ہے۔ اور سوال کیا ہے؟ اھذا سریر، پچھلے پیج پہ آپ نے سریر کے بارے میں پڑھا تھا، اور آپ میں سے کون بتائے گا کہ سریر کا کیا مطلب ہے؟ بیڈ، بیڈ، جی ٹھیک، صحیح ہے۔ چارپائی۔ تو جواب ہوگا لا، نہیں، ھذا کرسی، یہ کرسی ہے، تصویر کرسی کی ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ چارپائی ہے؟ تو پہلے جو بات غلط کی گئی ہے، یعنی جو صحیح جواب نہیں دیا گیا، جو صحیح سوال نہیں کیا گیا چیز کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ یہ چارپائی ہے، تو اب چارپائی تو نہیں ہے، تو ہم کہیں گے لا، نہیں، ھذا کرسی، یہ کرسی ہے، ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ اب ہم نیکسٹ اگلی تصویر کی طرف جاتے ہیں، اور اس میں ہے اھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ تو تصویر میں چابی تو نہیں ہے، تصویر میں تو قلم ہے، پین ہے، تو جواب دیں گے لا، آپ نے چابی کے بارے میں بات کی ہے، لا، نہیں، ھذا قلم، یہ قلم ہے، یہ پین ہے۔ پھر اس کے بعد تصویر بنی ہے ستارے کی، یہاں پہ سوال ہے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا نجم، یہ ستارہ ہے۔ تو کسی چیز کے بارے میں بالکل نہیں پتا، آپ پوچھ رہے ہیں تو کہیں گے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اور اگر شک ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو پھر اھذا اور اس چیز کا پھر نام لے لیں گے۔ اچھا، عربی سیکھنے کے لیے یا کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے ایک بہت مفید چیز یہ ہے کہ آپ کے جب بھی کوئی نیا لفظ پڑھتے ہیں تو اس کو اپنے پاس لکھ لیں۔ تو سب کے پاس ایک کاپی ایسی ہونی چاہیے جس میں وہ نیا لفظ لکھیں۔ تو اب پہلے پیج میں یا اس دوسرے پیج میں جو بھی نیا لفظ ہے وہ آپ نے پہلی بار پڑھا ہے یا اس کا ترجمہ آپ کو پہلی بار پتہ چلا ہے، تو آپ اس کو آپ کیا کریں گے؟ اپنی کاپی کے اوپر لکھ لیں گے، اور یہ اس طرح آپ کی ایک ایسی ڈکشنری بنتی جائے گی جو نئے الفاظ آپ سیکھ رہے ہیں اس میں آتے جائیں گے۔ اب جب اس کو ایک دو بار تین بار دہرائیں گے تو پھر آپ کو وہ الفاظ یاد ہو جائیں گے۔